ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایک ایسے ملک کی جس کا نام کنفرم آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ اس ملک کا ایک جزیرہ $625 میں فروخت ہوا تھا۔ اسی ملک میں دنیا کی سب سے مہنگی ترین لکڑی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے تو چھوٹا سا ملک، لیکن یہاں فی کس آمدنی کے لحاظ سے دنیا کی 7ویں سب سے زیادہ کمائی بنتی ہے۔ امریکہ، کینیڈا جانے والا ہر شخص یہاں پہنچنا چاہتا ہے۔ یہاں رہنے والے مقامی افراد کے بعد دوسری بڑی کمیونٹی انڈین ہے۔ ایسا کیا ہے اس ملک میں، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میں ہوں اون بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپائڈر ٹی وی۔ بلیز، اس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف بلیز ہے۔ در حقیقت بلیز کو اپنا موجودہ نام صرف 1973 میں ہی ملا، جب اس نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اس سے قبل یہ برٹش ہنڈورس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کا دارالحکومت بیل موپن ہے، جو اسمالسٹ کیپٹل سٹی ان دا ورلڈ میں شامل ہے۔ دارالحکومت کا موجودہ مقام اس وقت تبدیل ہو گیا جب 31 اکتوبر 1961 میں سمندری طوفان ہیٹی نے حملہ کیا۔ آدھا شہر تباہ ہو گیا۔ تب سے دارالحکومت کو 50 میل اندرون ملک منتقل کیا گیا۔ ملک کا سب سے بڑا شہر بلیز سٹی ہے۔ محترم ناظرین، اس ملک میں 1500 سال قبل مسیح مایا کی تہذیب کے آثار ملتے ہیں، اور ہمیں یہ کہانیاں سننے کو ملتی ہیں امریکہ کو کولمبس نے دریافت کیا تھا۔ تو محترم ناظرین، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یورپی اقوام نے یہاں پہنچ کر یہاں کے مقامی لوگوں کی نسل کشی کی۔ آج بھی اس ملک میں کئی نسلوں کے لوگ آباد ہیں، جو دنیا کے دیگر جنگ زدہ علاقوں سے نقل مکانی کر کے یہاں پہنچے تھے، جس میں میستیزو، مینونائٹس، گاریناگو اور کریول شامل ہیں۔ اور یاد رہے، اس ملک کی کل آبادی میں اس وقت 4% انڈین آباد ہیں۔ اس کی قومی زبان انگلش ہے۔ ملک کی 90% آبادی 3 زبانوں پر عبور رکھتی ہے: انگلش، اسپینش اور کریول۔ اس کی کرنسی بلیز ڈالر ہے، جو پاکستانی 77.75 روپوں اور انڈین 35.30 روپوں کے برابر بنتے ہیں۔ اس کی زمینی سرحد میکسیکو اور گواٹے مالا سے ملتی ہے۔ آپ اس بات پر یقین کریں یا نہیں، ملک کی سب سے قیمتی چیز ایک چوہا ہے، جسے گبنٹ کہتے ہیں۔ اتفاق سے اس کو شاہی چوہا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ملکہ الزبتھ کو پیش کیا جاتا تھا۔ بلیز کے لوگ بڑی سوچ کے مالک ہیں، تبھی انہوں نے 10 گرام منشیات رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اسے کریبین سی کا جیول کا لقب ملکہ برطانیہ نے دیا۔ اس کی وجہ تھی یہاں دنیا کی مہنگی ترین لکڑی مہاگنی کے جنگل ہیں، اور اس کا درخت 330 فیٹ تک لمبا ہوتا ہے اور اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ انہی جنگلات کی وجہ سے ملکہ عالیہ کی رال ٹپکی اور انہوں نے بر صغیر کی طرح اسے بھی اپنی کالونی بنا لیا۔ محترم ناظرین، بلیز کا قومی نعرہ جنگلات کی چھتری ہے۔ انگوٹھے کو تالا لگانا دراصل بلیز میں سلام کی علامت ہے۔ بلیز کے باشندے سست روی کے حامی ہیں۔ ملک کے بیشتر چھوٹے شہروں اور دیہاتوں میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ معاشرتی سرگرمیوں میں مشغول یعنی ویلے مصروف نظر آتے ہیں۔ یہاں کے کھانوں میں کوئی خاص چیز نہیں جو آپ کو حیران کر دے، بلکہ فرینچ، اسپینش، امریکن اور میکسیکن کھانوں کا مکسچر آپ کہہ سکتے ہیں۔ بلیز بیریئر ریف یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا رکاوٹ ریف نظام ہے، جو عظیم مائن ریف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہاں 450 سے زائد مچھلیوں کی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ بلیز کے باشندوں کو ان کے پہلے نام سے سلام مت کریں، یہ ملک میں بدتمیزی سمجھا جاتا ہے۔ ملک میں ماین تہذیب کی 900 سے زائد یادگاریں آج بھی ہیں۔ امبر گریس کے جزیرہ 17ویں صدی کے دوران ہسپانوی بیڑے پر حملے کرنے والے بحری جہازوں کے خفیہ راستے کا کام کرتا تھا۔ اس جزیرے کو مسٹر جیمز ہوم بلیک کو 1869 میں $625 میں فروخت کیا گیا تھا۔ برطانیہ بلیز گواٹے مالا کو لو ٹرائی اینگل کہا جاتا تھا۔ 21 سپتمبر 1981 میں جب برطانیہ نے بلیز کو بطور ملک تسلیم کیا، تو گواٹے مالا نے برطانیہ اور بلیز سے علیحدگی اختیار کی، اور آج بھی وہ اسے اپنا ڈپارٹمنٹ نمبر 23 کہتا ہے۔ ملک کی معیشت زیادہ تر زراعت پر مبنی صنعت، سیاحت، تعمیرات اور تجارت پر منحصر ہے۔ یہ وسطی امریکہ کا واحد ملک ہے جس میں بحر الکاہل کے ساحل کی پٹی شامل نہیں ہے۔
اور یہ وسطی امریکہ میں فی کس آمدنی کے لحاظ سے تیسرا زیادہ آمدنی والا ملک شمار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کی آبادی میں سالانہ 2% کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ویزا فری ہے؟ نہیں، بلکہ پاکستانی، انڈین، سری لنکن، بنگالیوں سے باقاعدہ $600 بطور ضمانت وصول کیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں گے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں 25% منشیات انسانی اسمگلنگ اسی ملک سے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے اس کی جیوگرافک پوزیشن، ہزاروں کلومیٹر سمندری سرحد، بارڈر پر سیکورٹی کا کم ہونا۔ اسی وجہ سے اسے پرفیکٹ ہیون فار ڈرگز اینڈ ہیومن ٹریفکر کہا جاتا ہے۔ سینٹرل امریکہ کے مشرقی ساحل پر واقع اس کنٹری کے سامنے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جو دنیا بھر میں امریکہ داخل ہونے کے لیے دن رات خواب دیکھنے والے یہاں پہنچتے ہیں۔ وہ گوگل پر امریکی ریاست فلوریڈا اور لوسیانہ کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں اور وہ یہاں کسی بھی قیمت پر پہنچنا چاہتے ہیں، اور پھر انسانی اسمگلروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ کئیوں کی نیا پار لگ جاتی ہے اور کئیوں کی مائیں ساری زندگی اپنے لختے جگر کی آواز اور شکل دیکھے بنا اگلے جہاں چلی جاتی ہیں۔ ملکی فوج کی تعداد صرف 1400 ہے۔ یاد رہے، یہ آج بھی ملکہ برطانیہ کو اپنی ملکہ سمجھتے ہیں۔ اس کا قومی جانور ٹیپر ہے جو مختلف اینیمل کا مکسچر ہے۔ اس کا وزن 500 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ احرام کی شکل کا ایل کاستیلو انسانی ہاتھوں کا ڈھانچہ ہے اور اسے ماضی میں پتھر کی عورت کہا جاتا ہے وہ عورت اس پر چڑھی تو اس میں ہی گم ہو گئی۔ اس کے جزیرے کیز کو خوشیوں کی چابی کہا جاتا ہے جو واقعی دیکھنے کے لائق ہے۔ گریٹ بلیو ہولز دنیا کا سب سے بڑا سمندری سنک ہول ہے اور یہ سمندری غوطہ خوروں کے لیے ایک جنت ہے۔ یہ سمندر کے وسط میں ایک بہت بڑا ہول ہے جو 984 فیٹ چوڑا اور 407 فیٹ گہرا ہول ہے۔ کہا جاتا ہے اس میں انسان جتنا گہرا جاتا ہے پانی زیادہ صاف ہوتا جاتا ہے۔ جیک کرسٹو فرینچ نیوی افیسر تھا۔ اس کے شہر میں ایسا گرفتار ہوا وہ اس میں ڈوب کر مرنے والا پہلا شخص بن گیا، اور یہاں گڈ فرائیڈے کے دن تیراکی کرنا بدقسمتی سمجھا جاتا ہے۔ ٹولیڈو ڈسٹرکٹ کو بلیز کی بھولی ہوئی زمین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اچھوتی دنیا ہے۔ محترم ناظرین، بلیز کے سب سے زیادہ کمائی کے 3 ذرائع ہیں: سیاحت، زراعت اور منشیات۔ پہلے 2 حکومتی کنٹرول میں ہیں اور تیسرا جنوبی امریکن مافیا کارٹل کے زیر کنٹرول ہے۔ اس کی کل آبادی 2019 کے ایک اندازے کے مطابق 4,08,500 افراد ہیں۔ اس کے فی کلومیٹر پر صرف 15 افراد آباد ہیں اور یہ دنیا کے سب سے کم آبادی والے ممالک میں 5ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ بلیز کے بیشتر افراد کام کے لیے امریکہ کا سفر کرتے ہیں، لیکن وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد اپنی خوبصورت جنت میں واپس آ جاتے ہیں۔ کیونکہ اس کے جنگلوں میں 500 سے زائد نسلوں کے چرند پرند پائے جاتے ہیں، بلیز حیرت انگیز ٹریکنگ راستوں، حیرت انگیز غاروں، خوبصورت بیچز اور جزیروں اور دلچسپ کہانیوں سے بھرا ہوا ایک ملک ہے۔ یہی وجہ ہے اس چھوٹے سے ملک میں اس کی کل آبادی سے 4 گنا تقریباً 2.5 ملین افراد سیر کے لیے ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ بارٹن کریک غار 1 کلومیٹر لمبی غار ہے جہاں پتھر دور کے 5 پراسرار انسانی ڈھانچے کھودے گئے تھے۔ ان کو ایک کے اوپر دفن کیا گیا تھا اور اس میں ایک بچے کا ڈھانچہ بھی شامل تھا۔ محترم ناظرین، یاد رہے یہاں کسی فاسٹ فوڈ چین کی ایک بھی برانچ نہیں ہے اور مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ گاڑی پر ہوں یا لانچ پر، پیٹرول ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے آپ کو پیٹرول سٹیشن سے بھی پیٹرول نہ ملے، اور اگر آپ اے سی کے عادی ہیں تو آپ کا بل کم از کم 2.5 لاکھ تک آئے گا۔ ملک میں ایک ہی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بلیز سٹی کے قریب ہے۔ اسے جابرو اسٹوک کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ براعظم امریکہ میں سب سے زیادہ اڑنے والا پرندہ ہے۔ جون سے نومبر تک سمندری طوفان کا موسم ہوتا ہے، اس لیے ان مہینوں میں سفر سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کا کل رقبہ 22,966 کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا 147واں چھوٹا ترین ملک ہے، اور یہاں فی کس آمدنی $8600 سالانہ ہے، جو پاکستانی 13,47,550 روپوں اور انڈین 6,13,500 روپے کے برابر بنتے ہیں۔ یہاں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے اور سٹیئرنگ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے۔ ملک کا ڈائلنگ کوڈ +501 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .bz ہے۔ اس کا ٹائم زون پاکستان سے 11 گھنٹے اور انڈیا سے 11.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ دوستو، آج کا سفر یہیں تک۔ آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔
ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔